اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اب کوئی اس کو غسل دے رہا ہے، غسل دیتے ہوئے اس فوت ہونے والے بھائی کے اندر کوئی خامی نظر آ گئی، مثلا حجامت نہیں بنائی ہوئی ہے، جو ایک شریعت نے حد لگائی ہے 40 دن کی، بیچارہ بیمار تھا، 2 مہینے 3 مہینے اسپتال میں تھا، اب یہ خامی اس کو محسوس ہو گئی۔ شیطان حملے کرتا ہے لیکن یہ خامی یہ اپنے دل میں رکھتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا اس کے اندر یہ خامی تھی، اپنے دل میں رکھتا ہے، کسی سے شیئر نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کا عیب اور نقص اور خامی کو، اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہے، گناہوں میں چھوٹے گناہ بھی ہے، بڑے بھی ہیں، اس نے اپنے مسلمان بھائی کے خامی پر پردہ پوشی رکھی ہے۔ میں رب اتنا خوش ہوا ہوں اس کے گناہوں میں سے 10 بڑے گناہوں کو مٹا دوں۔ ایک مسلمان کی شان کیا ہے؟ ہم لگے ہوئے ہیں دن رات بس کسی طرح اپنے بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں، پڑوسی ہے، پڑوسی سے تنگ ہے، ہر حوالے سے فرمایا کہ لا تتبعوا عوراتہم، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے ٹوہ میں نہ لگے۔ ہاں، ٹوہ میں لگ جانا ایک طرح سے نیکی کے لیے یہ بھی جائز ہے، شر کے لیے نہیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نیکی سمجھ کر۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے یہ مکہ آیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بڑی صاحبزادی ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، فرماتی ہے کہ میں چھوٹی تھی، اس وقت میں نے اس زید کو دیکھا تھا، یہ بوڑھا انسان تھا اور توحید کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے انتہائی عمدہ تھا۔ اگرچہ نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، یہودیوں کے پاس گیا، ان کے عقائد پر لعنتیں کی ہے، عیسائیوں کے پاس گیا ملک شام، ان کے عقائد پر بھی لعنتیں کی ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ یہ مکہ بھی آیا تھا، بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور قریش کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اے قریشیو، تم جو دعوے دار ہو کہ تم دین حنیف، دین ابراہیم کے ماننے والے ہو، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو دین ابراہیم پہ چل رہا ہو، سارے بتوں کے پجاری ہو۔ عقیدے کا بڑا عمدہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے دعوت بھی کی تھی۔ جس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تھی، اسی دوران آپ کی عمر مبارک 25-26 سال ہوگی۔ دعوت کی، گوشت تیار کیا، اس نے انکار کر دیا۔ وجہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ ہے، مکہ کے اندر کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح نہ ہوتے ہو، اور مجھے غیر اللہ کے نام کے جانوروں سے نفرت ہے، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ویسے روٹی کھا لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بزرگوں، اسی طرح محمد کو بھی غیر اللہ کے جانوروں سے نفرت ہے۔